بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ او بعدها واحدۃ وقعت واحدۃ، تو اس کو طلاق ایک سے پہلے یا اس کے بعد ایک تو ایک پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ والاصل انه متى ذکر شیئین وادخل بینہما حرف الظرف ان قرنها بہاء الکنایہ کان صفۃ للمذکور آخر۔ بولتے ہیں کہ جب دو چیزیں ذکر کی اور ان دونوں کے درمیان داخل کیا حرف ظرف کو، دو چیزیں ذکر کی اور دونوں کے درمیان حرف ظرف کو داخل کیا، اگر اس کو ملایا ہائے کنایہ کے ساتھ تو وہ مذکور وہ صفت ہوگی دوسری مرتبہ جو ذکر کیا گیا اس کا۔ مثال کے طور پر یعنی دو چیزیں ذکر کی، ان دونوں کے درمیان ظرف کا کلمہ داخل کیا، قبلہ یا بعدہ، یا اس کے ساتھ ہائے کنایہ کو ملایا ہاں بول کے، تو ان دونوں صورتوں میں دوسری بار جو ذکر کیا گیا ہے نا وہی صفت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کقول جانی زید قبلہ عمر، جیسے کہ اس کا قول ہے میرے پاس آیا زید اس سے پہلے عمر، آیا زید اس سے پہلے عمر، مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت ہوتی ہے یہ۔ وَإِن لَّمْ يَقْرِنْهَا بِهَاءِ الْكِنَایَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا، اور اگر اس سے نہیں ملا ہے ہائے کنایہ کو تو وہ صفت ہوتی ہے پہلی بار جو ذکر کیا گیا اس کا۔ کقولی جانی زید قبل عمر، جانی زید قبل عمر، یعنی آیا زید میرے پاس عمر سے پہلے، اوپر کیا تھا؟ آیا زید میرے پاس اس سے پہلے عمر، دوسری بار کیا ہے؟ آیا زید میرے پاس عمر سے پہلے۔ تو یہاں پر جو ہے ایقاع طلاق فی الماضی ایقاع فی الحال، طلاق کو واقع کرنا ماضی میں حال میں واقع کرنے کی طرح۔ تو چونکہ جس لڑکی کو دے رہے ہیں انہیں کیا ہے؟ غیر مدخول بہا ہے، تو غیر مدخول بہا وہ کیا پڑ جاتی ہے؟ ایک ہی پڑتی نا، اگر ترتیب سے دیے تو وہ ایک بائنہ ہو جاتی ہے۔ اگر بولے ہیں ایسا انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، ایک سے پہلے ایک، تو ایک پڑ گئی دوسری نہیں پڑی، یا ایسا بولا ایک اس کے بعد ایک تو بھی کیا ہے؟ ایک پڑ گئی، پہلی والی پڑی اس کے بعد والی نہیں پڑی۔ وَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيقَاعٌ فِي الْحَالِ، اور طلاق کو واقع کرنا ماضی میں ایسے ہی ہے جیسا کہ حال میں واقع کرنا۔ یہ بات بھی آپ کو سے پہلے بتائی جا چکی ہے۔ فی الحال طلاق دینا، میں نے تجھے طلاق دی، یہ بولنا بھی ایسے ہی ہے، یا یہ بولنا کہ میں نے تجھے کل طلاق دی تھی، میں نے تجھے تو ماضی میں طلاق واقع کرے تو بھی طلاق کب پڑتی ہے؟ اب پڑتی ہے۔ لأن الاسناد ليس في وسعه، اس لیے کہ ماضی کے طرف منسوب کرنا اس کی گنجائش میں نہیں ہے۔ فالقبلیۃ فی قول انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ صفۃ للأولی، اب دونوں صورتوں کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ اس کے قول انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ میں قبلیہ، قبلیہ مطلب قبل ہونا، انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ میں یہ قبلہ جو ہے کس کی صفت ہے؟ انت طالق واحدۃ کی صفت ہے، انت طالق واحدۃ کی صفت ہے۔ فتبین بالاولی، تو پہلے جملے میں انت طالق واحدۃ میں یہ واحدۃ سے ہی پہلی طلاق پڑ گئی، فلا تقع ثانیہ دوسری طلاق نہیں پڑی، قبل واحدۃ میں دوسری طلاق نہیں پڑی۔ اچھا، والبعدیۃ فی قول بعدها واحدۃ صفۃ للاخیرہ، اور یہ بعد کا جو لفظ ہے نا یہ بعدہ، وہ بعدیت اس کے قول بعدها واحدۃ میں اخیرہ کی صفت ہے، بعدها واحدۃ میں یہ بعدہ کس کی صفت ہے؟ واحدۃ کی صفت ہے، بعد والے واحدۃ کی صفت ہے، لہذا تو پہلے دوسری پڑتی ہے صفت۔ فحصلت الابانۃ بالاولی، تو پہلے والے سے ہی جو ہے کیا ہو گئی؟ طلاق واقع ہو گئی ہے، تو یہ دوسری والی نہیں پڑتی، اس کے بعد جو دوسری ہونا ہے وہ نہیں پڑے گی۔ تو چاہے قبل واحدۃ بولو یا بعدہا واحدۃ بولو، دونوں صورتوں میں صرف ایک طلاق ہی پڑے گی، کیونکہ طلاق بائنہ پڑتی ہے غیر مدخول بہا کو، کیونکہ غیر مدخول بہا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ ایسا بولا انت طالق واحدۃ قبلہا واحدۃ، تو اس کو طلاق ایک اس سے پہلے ایک، تو یہاں دو پڑ جاتے ہیں، اس کو غیر مدخول بہا کو بولے تو بھی دو پڑ جاتے ہیں۔ لأن القبلیہ صفۃ للثانیہ، یہاں پر قبلیہ جو ہے ثانیہ کی صفت ہے، اس کی صفت ہے انت طالق واحدۃ
قبلہا واحدۃ جو ہے نا، یہ قبل کس کی صفت ہے؟ یہ واحدۃ کی صفت ہے، لاتصالیہ بحرف الکنایہ، اس کے حرف کنایہ سے متصل ہونے کی وجہ سے، حرف کنایہ مطلب ہا سے متصل ہونے کی وجہ سے، فاقتضى ایقاعها فی الماضی، تو گویا کہ اس نے تقاضا کیا ہے ماضی میں اس کو واقع کرنے کا، یعنی پہلے والی طلاق دوسری طلاق ماضی میں ہی واقع ہو گئی تھی، اب ایک طلاق دے رہا ہے، یہ مطلب نکلتا اس کا، میں نے تجھے طلاق دی، پہلے ایک دے چکا ہوں کل، اس طرح بول دیا تو کل والی بھی اب پڑتی ہے، اب والی بھی اب پڑتی ہے، دونوں پڑ جاتے ہیں۔ وَإِيقَاعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ غَيْرَ أَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمَاضِي إِيقَاعٌ فِي الْحَالِ أَيْضًا، تو دوسری والی فی الحال واقع ہو جائے گی، مگر یہ کہ ماضی میں واقع کرنا بھی فی الحال واقع کرنا ہے، ماضی میں واقع کرنا بھی فتقترنانی فتقعانی، تو دونوں مل کر آتے ہیں اس موقع پر۔ کیا مطلب؟ انتی طالق واحدۃ قبلہا واحدۃ، تجھ کو طلاق ہے ایک، اس سے پہلے ایک، بولے تو پہلے ایک دو چکا ہوں، اب ایک پڑ رہی ہے، پہلے نہیں بھی دیا تھا تو وہ اور یہ دونوں اب پڑھیں گے ایک ساتھ، فتقترنانی فتقعانی، تو وہ دونوں مل کر آئیں گے، دونوں واقع ہو جائیں گے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، یہاں پر بھی ایسی ہے، اگر کہا تجھ کو طلاق ہے ایک، ایک کے بعد، تجھ کو طلاق ہے ایک، ایک کے بعد، وہاں پر کیا تھا؟ اس کے بعد ایک بولا تھا، یہاں پر نہیں، ایک کے بعد ایک، تو دو واقع ہو جائیں گے۔ اردو میں تو ایسا عام طور پہ بولتے نہیں، عربی میں ہے استعمال ہے، لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولَى، اس لیے کہ بعدیہ جو ہے نا اولا کی صفت ہے، انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ میں یہ بعد جو ہے نا پہلے والی طلاق کی صفت ہے، فاقتضى ایقاع الواحدہ فی الحال، تو تقاضا کرتا ہے وہ ایک کے واقع ہونے کو فی الحال، وایقاع الاخری قبل هذه، اور دوسری والی اس کے پہلے واقع ہونے کا تقاضا کرتا ہے، دوسری والی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے واقع ہونے کا تقاضا کرتا ہے دوسری والی کی۔ فتقترنان، یہ بھی دو مل کر آتے ہیں تو دو کے دو پڑ جاتے ہیں، جبکہ غیر مدخول بیاہ کو اگر الگ الگ بولے تو پہلی والی پڑتی ہے، مگر یہاں دونوں ایک ساتھ بولنا شمار کیا جائے گا۔ ولو قال، اب یہاں پہ دوسرے الفاظ ہیں، ولو قال انت طالق واحدۃ مع واحدۃ او معها واحدۃ تقع ثنتان، مع کا لفظ استعمال کرے بھی تو دو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اگر کہا تجھ کو طلاق ہے ایک، ایک کے ساتھ، تجھ کو طلاق ہے ایک، ایک کے ساتھ، یا ایک اس کے ساتھ ایک، تو دونوں صورتوں میں تقع ثنتان، دونوں کے دونوں واقع ہو جاتے ہیں۔ لأن کلمۃ مع للقران، اس لیے کہ کلمہ مع جو آتا ہے نا کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ قران کے لیے، ملانے کے لیے آتا ہے۔ وعن ابی یوسف فی قولہ معها واحدۃ تقع واحدۃ، ابو یوسف کے قول میں، اس کے قول معها واحدۃ میں صرف ایک پڑتی ہے بولتے ہیں، لأن الکنایۃ تقتضی سبق المکنى عنہ لا محالۃ، اس لیے کہ ہائے کنایہ، کنایہ مطلب یہ ہا ضمیر، ہائے کنایہ تقاضا کرتا ہے مکنى عنہ کے پہلے گزرنے کا، یعنی جس کا کنایہ لیا جا رہا ہے انہیں پہلے ہونا، اس کے بعد انہیں ہونا، ایسا تقاضا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ انت طالق واحدۃ مع واحدۃ، یہ مع سے پہلے واحدۃ پڑ جانا چاہیے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ ماں اس سے پہلے ہو جائے گا، ہاں تو تقاضا کرتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ صرف ایک پڑے گی۔ وفی المدخول بیہا تقع ثنتان فی الوجوہ کلیہا، مدخول بیہا میں تو پوری صورتوں میں، اوپر جتنی صورتیں بتائی گئی سب میں دو دو پڑھتے ہیں، سب میں دو دو پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے والی بھی پڑھیں گی، اس کے بعد دوسری بھی پڑھے گی۔ کل لقیام المحلیت بعد وقوع الاولی، محل کے قائم رہنے کی وجہ سے پہلے والی کے بعد۔ اب اس کے بعد ہے حرف شرط کے ساتھ ذکر کرنے کو، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا